کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ بیٹی ہوئی تو کیا ہوا، گھر کی کفالت میں کر سکتی ہوں۔ یہ ہے باہمت 9 سالہ یتیم بچی صنم چانڈیو، جس کا تعلق ضلع کمبر شہداد کوٹ سندھ کے تحصیل وارہ سے ہے۔ وارہ وہ تحصیل ہے یہاں بچیوں کی تعلیم پر بھی کافی حد تک پابندی ہے، لیکن یہ بچی صنم چانڈیو جو اسکول میں حصول علم بھی حاصل کر رہی ہے اور گھر کی کفالت بھی، جب فارغ ہوتی ہے تو گھر کے دروازے پر ہی 9 برس کی یہ یتیم بچی صنم چانڈیو برف کے گولے فروخت کرتی ہے۔ محنت میں عظمت ہے اور عظمت سے ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ گھر کاج کا سامان سمیٹ کر اور گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے بعد صنم اپنے محلے کی گلیوں میں برف کے گولے فروخت کرتی ہے۔ صنم کا کہنا ہے کہ ان کا والد 5 برس پہلے انتقال کر گیا تھا اور گھر میں کوئی بھی خود کفیل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری آ گئی۔ صنم چانڈیو کہتی ہیں کہ وہ پڑھتی بھی ہیں اور حصول علم حاصل کرنے کے بعد اپنا یہ کاروبار بھی کرتی ہیں۔ یہ چھوٹا موٹا کاروبار ان کو یقیناً بلندیوں پر لے جائے گا اور یہ ان نکمے افراد کے لیے باعث شرمندگی بھی ہے جو محنت میں عظمت نہیں سمجھتے۔ 2022 کے سیلاب آنے کے بعد صنم چانڈیو اپنے والدین کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر وارہ تحصیل میں کرائے کے مکان پر رہتی ہیں اور 5 برس پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا۔ یہ اسکول بھی جاتی ہیں اور اسکول سے آنے کے بعد اپنا چھوٹا موٹا کاروبار برف کے گولے فروخت کرنا مشغول سمجھتی ہیں، کیونکہ اس سے ان کے گھر کا چرخہ بھی چلتا ہے اور انہیں 2 روپے کمائی کے طور پر آتے بھی ہیں۔ صنم جو محنت کش ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ طالبہ بھی ہے اور اسٹوڈنٹس ہونے کی وجہ سے کافی حد تک جو طالب علم ہے انہیں تانے بھی دیتے ہیں، لیکن ان تانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ محنت کرتی ہیں اور محنت میں ہی اپنی عظمت سمجھتی ہیں۔ صنم چانڈیو کہتی ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑی افسر بنیں گی اور والدہ کا ضرور ہاتھ بٹائیں گی۔ ان کے گھر میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے بھاری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی ہے، جو احسن طریقے سے وہ نبھا رہی ہے۔ صنم چانڈیو اپنے گھر کے خود کفیل ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی ندامت نہیں ہوتی کہ وہ یہ محنت کیوں کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑھے لکھے افراد ہی محنت کر کے آگے جاتے ہیں اور وہ پڑھ لکھ کر ضرور ایک دن افسر بنے گی اور گھر کی کفالت بھی کرے گی۔ فی الحال وہ اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے یہ برف کے گولے فروخت کرتی ہے، جس سے ان کا روزانہ گھر کا خرچہ چلتا ہے، اور خرچہ نہیں چلتا ہے بلکہ گھر کا سہارا اسی سے جڑا ہوا ہے، برف کے گولوں سے۔ صنم چانڈیو کہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی لاوارث یا یتیم نہیں سمجھتی، کیونکہ ان کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری آ گئی ہے تو وہ اسے احسن طریقے سے نبھانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ وہ کھانا بھی پکاتی ہے اور گھر میں اپنی بوڑھی والدہ کا سہارا بھی بنی ہوئی ہیں۔ صنم چانڈیو جو تمام علاقے میں ایک منفرد حیثیت بھی رکھتی ہے اور باکمال باہمت یہ بچی سب کے لیے نمونہ عمل بھی ہے۔ صنم چانڈیو جو محنت کش کی بیٹی ہے اور اپنے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ اٹھا کر محنت کر رہی ہے۔ کافی محلے کے بچے انہی سے برف کے گنڈے لیتے ہیں اور برف کے گولے کھاتے ہیں اور ان کے
ہاتھ سے جو برف کا گولا کھاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر ہی ان کی طرف آتا ہے۔ صنم جس کی اتنی بڑی عمر نہیں ہے لیکن بڑوں کو حیران کر دیا ہے۔ صنم چانڈیو جو اسی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی ہے جہاں پر وڈیروں، سرداروں، جاگیرداروں اور بااثر افرادوں کی حکومت ہوتی ہے اور وہ بچیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کرتے ہیں، لیکن اسی ماحول میں صنم چانڈیو وہ کام کر کے دکھاتی ہیں جو بڑے نہ کر سکے۔ گھر کی کفالت چلانی ہے اور گھر کا سسٹم بھی ٹھیک سے چلانا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی محنت پر ہی یقین رکھتی ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا اور نہ ہی سمجھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے کاروبار پر ہی توجہ دیں۔ اسی کاروبار میں عظمت ہے اور محنت میں ہی بڑا کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ بچی ہوئی تو کیا ہوا، اگر ان کی جگہ پر شاید بچے بھی ہوتے، مرد بھی ہوتے تو یہ کام نہ کرتے اور اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتے، لیکن اس 9 برس کی بچی صنم چانڈیو نے بڑا ہی احسن کام کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، دیگر حکام، وہاں کے منتخب نمائندوں کو چاہیے کہ صنم کا بھرپور ساتھ دیں اور اس کی تعلیم میں ہمت کریں۔